ابو القاسم عبداللہ کا بیان ہے کہ خراسان میں نے ایک سبزی فروش چور کو دیکھا جس کا قد 7 فٹ تھا۔ اس چور کا طریقہ واردات بڑا ہی عجیب تھا۔ وہ سارا دن گلی محلوں میں سبزی بیچتا اور پھر اندھیرا ہوتے ہی چوری کرنے کے لیے نکل پڑتا۔ وہ چور بڑا چالاک اور انتہائی ذہین تھا۔ ایک طویل عرصے تک اس نے اہل خراسان کو پریشان کیے رکھا۔ خواتین نے گھر سے باہر نکلنا بند کر دیا، مرد اپنے گھروں کی چھتوں پر پہرے دینے لگے، لیکن یہ چور کسی کے قابو میں نہیں آتا تھا۔ یہ چور زنا کا عادی تھا، اس لیے یہ جس گھر میں چوری کرتا تھا وہاں زنا جیسا کبیرہ گناہ بھی کرتا تھا۔ جوان اور خوبصورت عورتیں زیادہ تر اس چور کا شکار بنتی تھیں، جن کا انتخاب یہ سبزی بیچنے کے دوران ہی کر لیا کرتا تھا۔ ایک دن یہ چور اپنے معمول کے مطابق اپنے ہاتھ گاڑی پر سبزیاں لاد کر، جنہیں وہ منڈی سے خرید کر لایا کرتا تھا، ان کو خراسان کی گلیوں میں اور محلوں میں جا کر بیچ رہا تھا۔ اس نے اپنی سبزیوں کے نیچے اخروٹوں کا ایک تھیلا بھی چھپایا ہوا تھا جو یہ زنا کرنے سے پہلے خاص مقصد کے لیے استعمال کرتا تھا۔ اس دن بھی اس کے گرد عورتوں کا ہجوم لگا ہوا تھا۔ عورتیں اپنے گھروں سے نکل کر اس سے سبزیاں خریدنے میں مگن تھیں اور یہ ان کے حسن کو دیکھ کر لذت لے رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر دودھ جیسی گوری رنگت والی حسینہ پر پڑی جو اپنے دروازے میں کھڑی تھی اور پردے کی وجہ سے اپنی پڑوسن سے سبزی لانے کا کہہ رہی تھی۔ اس سبزی فروش کی نظر جیسے ہی اس پر پڑی تو اس نے گھر کی نشاندہی کر لی اور اس قدر بیتاب ہوا کہ اسی رات چوری کا منصوبہ بنا لیا اور اس نے جلدی سے عورتوں کو سبزیاں دیں۔ لیکن جب اس عورت کی باری آئی تو اس کی ٹوکری میں سبزی کے نیچے اخروٹ بھی رکھ دیے۔ وہ عورت جب سبزی کاٹنے لگی تو ٹوکری میں اخروٹ دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ عام عورتوں کی طرح چند اخروٹ کھا کر اس نے باقی اسی ٹوکری میں رکھ دیے۔ اندھیرا ہوتے ہی اس نے ایک لکڑی کی بنی سیڑھی اٹھائی اور اسی گلی میں چلا گیا۔ لمبے قد کی وجہ سے یہ بآسانی دیوار پھلانگ لیتا تھا۔ اس زانی چور نے گھر میں گھس کر سب سے پہلے وہ اخروٹ تلاش کیے اور پھر ایک گڑھا کھود کر اس میں دفن کر دیے اور ایک اخروٹوں سے بھرا تھیلا جو اپنے ساتھ لے کر آیا تھا وہ بھی ایک جانب رکھ دیا۔ عورت اپنی چارپائی پر لیٹی تھی، اس پر جھک کر بدکاری کرنے لگا۔ عورت کی خوف کے مارے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ آخر چور جب عورت کو چھوڑ کر اٹھا اور گھر کا سامان اٹھانے لگا تو اس عورت کے شوہر کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی برہنہ چارپائی پر لیٹی رو رہی ہے اور ایک دیو قامت آدمی اس کے گھر میں ٹہل رہا ہے، تو گھبرا کر ایسی زوردار چیخ ماری کہ چور کے بھاگنے سے پہلے ہی سب لوگ اکٹھے ہو گئے۔ معاملہ سب کی سمجھ میں آ گیا۔ سب نے اس چور کو پکڑ لیا اور قاضی کے پاس لے گئے۔ قاضی نے اس کو دیکھتے ہی پہچان لیا کیونکہ یہ چند دن قبل بھی قاضی کے پاس لایا جا چکا تھا، لیکن یہ اس قدر شاطر تھا کہ اپنی ذہانت کی بدولت گرفتاری سے بچ جاتا تھا۔ سب لوگ انتہائی غصے کی حالت میں تھے جب اس کے خلاف گواہوں نے یہ شہادت دی کہ یہ شخص ہمارے محلے کے گھروں میں گھس کر زناکاری کرتا ہے اور سامان اٹھا لیتا ہے۔ تو چور نے یہ کہا کہ یہ سب مجھ پر الزام لگا رہے ہیں۔ دراصل بات یہ ہے کہ اس عورت کا شوہر جواری ہے اور یہ اخروٹوں کے ساتھ مجھ سے جوا کھیلتا تھا۔ اب جب یہ ہارنے لگا تو شور مچا کر مجھ پر چوری کا الزام لگا کر ذلیل و رسوا کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور اگر یقین نہیں آتا تو اس کے گھر میں جا کر فلاں چارپائی کے نیچے کھود کر دیکھ لو، اخروٹ مل جائے گا، اور ایک ٹوکری اور فلاں جگہ پر ایک اخروٹوں کا تھیلا بھی مل جائے گا۔ چنانچہ لوگ اس آدمی کے گھر گئے تو بالکل ویسا ہی معاملہ تھا جیسا اس چور نے بیان کیا تھا، مگر قاضی وقت اس چور کی چالاکی سے واقف ہو چکا تھا۔ قاضی نے چور کو گرفتار کر لیا اور پھر لوگوں سے پوچھا وہ گڑھا کتنا گہرا ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ وہ گڑھا نرد کے جتنا۔ نرد ایک مشہور کھیل کا نام ہے۔ قاضی نے کہا یہ چور اس گڑھے میں چند اخروٹ اس لیے ڈالتا ہے تاکہ محسوس ہو کہ کوئی آدمی یہاں کھیلا ہے۔ ایک تھیلا جس میں اخروٹ ہوتے تھے وہ ایک طرف رکھ دیتا، پھر آگے جا کر گھر کا اتنا سامان جتنا کہ لے جا سکے باندھ لیتا، تو اگر کسی کی نظر نہ پڑتی تو عورت سے زنا کر کے سب سامان اٹھا کر گھر سے باہر نکل جاتا، اور اگر صاحب مکان آ جاتا تو سامان چھوڑ کر بھاگ جاتا۔ اگر مالک مکان طاقتور ہوتا تو اس پر حملہ کرتا اور روک کر پکڑنے کی کوشش کرتا، اور چور چور کی آواز بلند کرتا، اور پھر 10 کے 10 لوگ وہاں جمع ہو جاتے اور یہ چور اس کا سامنا کرتا اور کہتا تو کیسا دھوکے باز ہے، میں تجھ سے مہینوں سے اخروٹ کے ساتھ جوا کھیلتا ہوں، تو نے مجھے فقیر بنا دیا اور جو کچھ بھی میرے پاس تھا وہ سب تو نے مجھ سے اینٹ لیا اور مجھے ہلاک کر چکا۔ اب میں ضرور تجھے تیرے پڑوسیوں کے سامنے رسوا کروں گا۔ اس بات میں کسی کو شک نہ ہوتا کہ در حقیقت جوئے والے گھر میں خاموشی سے جوا کھیلا جا رہا تھا۔ وہاں ہم ایک دوسرے کو پہچانتے تھے، اب انجان بن رہے ہیں۔ چور چور اس لیے کر رہا ہے کہ میں نکل جاؤں، تجھے چھوڑ دوں۔ اب صاحب مکان کتنا ہی ہے کہتا کہ یہ چور ہے تو پڑوسی یہی کہتے کہ اپنے نفس کو جوئے کی رسوائی سے بچانے کے لیے اس کے چور ہونے کا مدعی بن رہا ہے۔
اس شخص کو سچا سمجھتے اور صاحب مکان کو جوئے باز اس کو لعنت ملامت کرنے لگتے۔ اس کے بعد صاحب مکان کے درمیان حائل ہو جاتے اور یہاں تک کہ یہ وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب بھی ہو جاتا۔ قاضی کی ذہانت سے سب لوگ بہت متاثر ہوئے اور چور کو قید کر لیا گیا۔